مولانا حافظ محمد یوسف صاحب مسروری میں ملتمسا محترم جناب حاجی عبد الوحید کمبو حافظہ اللہ تعالی جو تشریف لے آئے ہیں، میں انہوں نے کہ ملتمسا کے سٹیج تے تشریف لے آؤ اور میں شکر گزار ہاں حاجی محمد حنیف صاحب دا اور حاجی محمد اشرف صاحب پٹرول پمپ والے جو اپنا وقت نکال کے ساڑی اس مسجد کے اندر پروگرام اندر تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ پاک سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ جناب حافظ محمد یوسف صاحب مسروری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سرہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے تو قبل میرے انتہائی محترم بھائی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب بڑے ہی اچھے انداز کے اندر مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو واضح کر رہے سن۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا بیان کرنا تو احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ تو میں مبارکباد دیاں گا اپنی جماعت دے نوجوان خطیب انتہائی محترم میرے چھوٹے بھائی حضرت حافظ آصف ندیم صاحب حافظہ اللہ انہاں دی جوانی اندر علم و عمل اندر قوت بیانی اندر اللہ برکات نازل فرمائے، جنہاں نے ماشاءاللہ یہ مدرسہ اور یہ ادارہ جو کہ الحمدللہ پہلے سال 20 بچیاں نے درس نظامی پڑھے ہے اور 3 بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور میں انہاں دی انتظامیہ نو انہاں دے دوستاں نو جڑے احباب انہاں نال تعاون کر رہے نے انہاں دے نال چل رہے نے، اللہ سب دیاں محنتاں دین دے معاملات دے اندر اللہ قبول فرمائے۔ تو میرے ذمہ فضائل قرآن تعلیم و تربیت کے حوالے نہ مضمون لگایا گیا ہے۔ بھئی دی ایکو بند کرو۔ نبی علیہ السلام دے صحابی نے حضرت ابو ہریرہ جنہاں نو حافظ الحدیث امام المحدثین کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نے 7 ہجری دے اندر اسلام قبول کیتا ہے اور 11 ہجری دے اوائل دے اندر نبی علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے۔ 3 سال 2 مہینے پیغمبر دی معیت رہے۔ انہاں نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کی تھیں اور حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے جدے واسطے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ابو ہریرہ دی محبت مومنین دے دل چ پا دے اور انہاں دی والدہ دی محبت جیڑی ہے مومنین دے دل چ پا دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ واسطے تیجی دعا کی تھی اللہ ابو ہریرہ دے حافظے نو مضبوط کر دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ دا حافظہ اتنا مضبوط سی کہ زیر زبر دا بھی کدی حدیث تے پڑھن اندر کدی فرق نہیں سی آیا۔ نبی علیہ السلام کو بیٹھے نے فرمان لگے اللہ دے رسول منو کہ بات دی نصیحت کر دیو۔
مسند ابی ہریرہ ایک کتاب ہے، مولانا عطا اللہ طارق صاحب رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی جہدے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں احادیث نو انہاں جمع کر دیتا ہے، اور حدیث حسن درجے دیے، بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال سنی۔ کہنے لگے اللہ دے رسول منو کہ بات دی نصیحت کر دیو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں بھی کچھ ملے گا۔ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، تیری قبر تے روزانہ بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ یہ جڑے قرآن دے پڑھن پڑھان والے طلباء نے، پڑھان والے علماء نے، انہاں دا کوئی رتبہ عام رتبہ نہیں، اور قرآن دا پڑھنا، قرآن دا پڑھانا یہ بڑا ہی اچا اور سچا عمل ہے۔ انہوں مت سمجھیے کہ ایویں دنیا دیاں ڈگریاں، دنیا دے ڈپلومے، دنیا دے بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، یہ جڑا دین دا طالب علم ہے دی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جڑا دین دا طالب علم قرآن پڑھن والا ہے یہ دے پیرا تھلے آسمان دے نوری ملائکہ پر وچھاندے نے، اور انہاں واسطے آسمان دے اندر اڈن والے پرندے وہ انہاں دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے نے، سمندراں دے اندر مچھلیاں بخشش دیاں دعاواں کر دیاں نے، بلا چیونٹیاں انہاں واسطے بخشش دی دعا کر دیاں نے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں، اصل علم یہ باقی ہنر ہے۔ اگر کوئی انجینئر بنیا ہے ہنر ہے، ڈاکٹر بنیا ہے ہنر ہے، وکیل بنیا ہے ہنر ہے، کوئی بہت بڑا افسر لگا ہے ہنر ہے۔ علم یہ رب دا قرآن اور پیغمبر دا سچا فرمان، اور یہی دو چیزاں نبی علیہ السلام نے پڑھائیاں نے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب تو مراد کی ہے قرآن، حکمت تو مراد کی ہے پیغمبر دی حدیث۔ تفسیر کبیر چ امام رازی نے بھی یہی لکھا ہے، اضواء البیان چ مختار میں شنقیطی نے بھی یہی لکھا ہے، روح المانی سلوسی نے بھی یہی لکھا ہے، تبیان القرآن چ مولوی غلام رسول سعیدی نے بھی یہی لکھا ہے، ضیاء القرآن چ پیر کرم شاہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ جنیاں یعنی کہ مفسر نے نا حنفی علماء، انہوں نے یہی لکھا ہے کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ اور الحمدللہ ساڈے مدارس کے اندر قرآن حدیث ہی پڑھایا جاتا، پہلے سال تو لگ کے اینڈ تک حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ پہلے سال نغبۃ الحدیث، دوجے سال بلوغ المرام دا پہلا حصہ، تیجے سال دوجا حصہ نال مشکات شریف، چوتھے مشکات دا دوجا حصہ نال نسائی شریف، پھر ترمذی، ابو داؤد، مسلم، بخاری، پورے 6 سال اہل حدیث علماء حدیث پڑھاندے بھی نے، حدیث لوکاں تک پہنچاندے بھی نے، اور حدیث نو یاد کرواندے بھی نے، تے حدیث جڑی ہے او دی حفاظت بھی کردے نے اللہ دے فضل نہ۔ بڑی توجہ نہ میری بات نو سننا، نبی علیہ السلام دی حدیث ایک اور سنیے، فتاوی دین الخالص دی جلد نمبر 6، مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ نے اس حدیث نو نقل کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرن تو بعد کچھ لوگ ایسے نے جسم جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، انہاں دے اندر پہلا نمبر انبیاء ہے، انبیاء دے وجود جویں دفن کرو گے قبر چ اوویں قیامت تک رہن گے، انہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی۔ دوجے نمبر تے شہداء، صحابہ، اولیاء، انہاں دے اندر ایک وجود ایسا ہے جدے سینے چ اللہ دا قرآن ہے، نبی دا فرمان ہے، قرآن دا حافظ، قاری ہے، عالم ہے، یہ دنیا تو جانتا ہے۔ وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین نو آندے نے زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری آ رہا ہے تے او دا گوشت نہ کھائیں۔ زمین زبانے حال چو بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے۔
جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی بھی نہیں جے کھاندی. قرآن دا اعزاز اس تو بڑا کی ہو سکتا ہے؟ بعض وجود نے جنہاں نو قبر دی مٹی نے نہیں کھانا، انہاں چ ایک حافظ تے قاری عالم بھی ہے. اس واسطے قرآن پڑھن والے پڑھان والے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا انسان چاہتا ہے میں اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں، وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے، وہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کر رہے ہیں. اور ایک نبی دا صحابی کہنے لگا اللہ رسول میرا بھائی گھر چ قرآن ہی پڑھی جاندا ہے، انہوں کہو سو قرآن پڑھے لیکن میرے نہ کام بھی کرے. تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ وہ گھر چ قرآن پڑھدا ہے، وہ دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہا ہے. ایک حدیث اور یاد آئی مجھے، نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے، ایک بندہ دعا کر رہا ہے، وہ دعا چ منگدا ہے، وہ نفلاں چ منگدا ہے. ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے پیا، وہ منگدا نہیں، صرف قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھن والے نو اللہ بغیر منگن تو ہی عطا کری جا رہا ہے. کتنی بڑی عظمت ہے اس قرآن دی. میرے بھائیو اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجیے. میں ایک مثال چھوٹی جی دے کے بات اگے چلانا. ساڈا وجود اللہ نے کتوں بنایا؟ جنہ دا مٹی جو بنایا وہ ذرا بولو ذرا کتوں بنایا ہے؟ مٹی چوں. تے خوراک بھی ہے دی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کیتے اللہ فرماتے نے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا. اللہ پاک فرماتے نے انسان میں تینوں مٹی دے وچوں پیدا کیتا ہے تے تیری خوراک بھی کتھوں بنائی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا. انسان وجود بھی مٹی چوں خوراک بھی. ان آیتاں دا ترجمہ سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں اوے گنے نال گنیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو. سبحانہو سبحانہو کتے گائیاں میاں کر دیاں دودان دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو. سبحانہو سبحانہو کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپاہن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو. سبحانہو سبحانہو کتے مورا پہلا پائیاں نے کتے بلبلا چہکائیاں نے کوئلہ ککارا لائیاں نے سب گاون تینو سائیاں نے کتے کگی آکھے ہو بہو. سبحانہو سبحانہو کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیے خادمی کتے جو لویں کتے کو لویں کتے بچیاں کو کھو کے چو لویں تیرے اگے سک دئی کون کو. بولو وجود مٹی چوں خوراک مٹی چوں دے وجود دے اندر ایک چیز ہے روح ہے نا. روح تھوڑے جی جنہ جو ہے جو بولو تے صحیح ذرا روح ہے وے نا. روح ہوئے تے اکھاں ویندیاں نے روح ہوئے تے کان سن دے نے روح ہوئے تے زبان روح ہوئے تے بندے دا وجود حرکت کردہ ہے ہاتھ پھڑ دے نے پیر چل دے نے
تے جے روح نکل جائے اکھاں ہے نے ویندیاں، کان ہے نے سن دے، پیر ہے نے چل دے، زبان ہے وے بولتی نہیں. لیکن ان مسئلہ ہے نا آندے نے روح ہوئے تے بندہ کٹ سندا ہے، نکل جائے تے بہتا سندا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بول دے نہیں. قرآن کی آندا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اللہ فرما دے نے جیڑے مردے نے جنہاں نو تسی قبراں والے نو پکار دے ہو تھوڑیاں پکاراں سن دے بولو جے سن لین تے جواب دے سکدے نہیں. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اے میرے محبوب کہہ دیو انا تے سجاکھا برابر نہیں، اندھیرا تے روشنی برابر نہیں، دھوپ تے چھاں برابر نہیں، مردے تے زندے برابر نہیں. بے شک اللہ جنوں چاہے سنا دے. میرے محبوب جی تسی انہاں قبراں والے نو سنانا چاہو سنا نہیں سکدے. ہن ذرا فیصلہ کرو جدو بندہ ستا ہوندا ہے ادو روح وچ ہوندی ہے باہر. ویکھ لیا جی بولیا جی. بندے دے جسم نہ معلق ہوندی ہے، معلق جدو بندہ سو جاندا. کئی بندے ستے ہوندے نے تے منہ انہاں دے کھلے ہوندے نے، وچ سیویاں دا چمچا پاؤ کھائے گا؟ ستا بندہ سیویاں دا چمچا کھائے گا؟ نہیں. ستا کھاندا نہیں. جدو روح معلق ہے ستا ویندا تے سندا بولدا نہیں. جدو روح معلق ہے ادو سندا بھی نہیں، کھاندا بھی نہیں، پیندا بھی نہیں. تے جدو روح اکا ہی نکل گئی ہن بابے ری جمعرات نو آوندے بھی نے بولدے نہیں تے پچھوں جمعرات نو کھانا کھلو پھر کھاندے بھی نے. ہے کہ نہیں؟ اے ہن رات نو گزری ہے نا 15ویں رات شبان جنوں شب برات آندے ہو. یہ مولویاں نے سارے نو کہا بھی اس رات نو ساریاں روحاں قبرستان چوں گھراں چ آوندیاں نے. تے میں کہا جڑے زندے نے قبرستان پہنچے ہوندے نے او آوندے نے گھر سارے مردے روحاں گھر آوندیاں نے. اے قبرستان تسی قبرستان کی لین جاندے ہو تے اگے ہی تھوڑے گھر آئے نے بول دے نہیں. روح نکل جائے سن دے نہیں آندا نہیں سن دے نے. میں کیویں اے السلام علیکم یا اہل القبور تے سن دے ہی نے. میں کی آندے نے وعلیکم السلام. میں تو سننا اے نہیں. میں قبر والا اے او تے آندا وعلیکم السلام. میں کہ اچھا او سندا تو نہیں سندا. میں کہدا مطلب مردہ او نہیں تو ہے اونوں کڈ لینا چاہیے تینوں مولوی اوتے پائی جڑنا چاہیے. پھر علاج تے ہی ہے. بہرحال روح کتھوں آئی ہے؟ بولو روح کتوں آئی ہے؟ آسمان تو. روح کتوں آئی ہے؟ وجود مٹی چو، خوراک مٹی چو، روح آسمان تو. تے روح دی غذا موسیقی نہیں، قوالی نہیں، ڈورے مائیے نہیں. روح دی غذا کوئی فلمہ تے ڈرامے نہیں. روح دی غذا رب دا قرآن ہے. یہ بھی اللہ نے آسمان تو ہی نازل کیتا ہے. کتوں نازل کیتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے قرآن اساں اتارے ہیں، یہ دی حفاظت بھی اسی کرانگے. دلی دا چونک ہے، عیسائیاں دا پادری ہے، اعلان کر دیندا ہے انجیل نو مسالہ اس قسم دا چاڑدا ہے اینو اگ نہیں لگدی. آندا ہے مسلمانوں تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے، میں کہنا میری انجیل سچی ہے. آجو ایتھے اگ جلا لینے ہاں. تسی اپنا قرآن سڑ دے ہو، میں اپنی انجیل سڑ دینا وا. جڑا سچا ہوئے گا وہ دی کتاب بچ جائے گی، جڑا جھوٹا ہوئے گا وہ دی کتاب سڑ جائے گی.
شاہ عبدل عزیز دہلوی مرد مجاہد زندہ نے آندے نے شاہ جی عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک دے اندر بکواس پیا کردا ہے. شاہ صاحب آندے نے دس کی آنا ہے؟ آندا شاہ جی تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے, میں کہنا میری انجیل سچی ہے, آجو ایتھے آ کے جلا لینے ہاں, تسی اپنا قرآن سڑ دے ہو میں اپنی انجیل سڑ دینا وا. شاہ صاحب آندے نے گل کوئی عقل دی کر, اسی قرآن نو بے وضو ہاتھ لانا برداشت نہیں کر دے, اسی قرآن نالو اچا بہنا برداشت نہیں کر دے, اسی قرآن نو بے وضو ہاتھ لانا برداشت نہیں. تو آنے کہ ساڑی غیرت ایک ہے کہ اسی قرآن پھڑ کے آگ چ سڑ دئیے, نہیں قرآن میرا ہے انجیل تیری ہے, میں قرآن اپنے سینے نہ لا لینا وا, تو انجیل اپنے سینے نہ لا لے, اگ جلا لینے ہاں, چھال تو ہی مار دے چھال میں بھی مار دینا وا, جڑا سچا ہوئے گا سنے کتاب ہی بچ جائے گا, جڑا جھوٹا ہوئے گا سنے کتاب ہی سڑ جائے گا. عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک چ نس پیا, کہن لگا مجھے پتا ہوں شاہ عبدل عزیز ورگے مرد مجاہد زندہ نے جڑا مسالہ میں انجیل نو چاڑ کے ایسا اپنے بدن نو بھی چاڑ کے آؤں گا. کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, اسی اس ذکر نو نازل کیتا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اسی یہ دی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک انگریز بیٹھا ہے, دوجا یہودی ہے, انگریز آندا ہے مسلمانہ دی تعداد تھوڑی ہے, اس طرح کر منو نسخہ دس دے میں مسلمانہ تے غالب کیویں آ سکنا وا. ادو مسلمان تعداد دے لحاظ نہ تھوڑے سن ہے غالب سن, ہن مسلمان تعداد دے لحاظ نہ زیادہ نے ہے مغلوب نے. وہ دی وجہ کی ہے کہ اسی قرآن نو چھڑ دیتا ہے. وہ لوگ قرآن دے عامل سن, وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر. آج قرآن نو چھڑیا جے تاہی تے تھوڑے ملک سے امن کو نہیں, مہنگائی عام ہے, اولادہ نا فرمان نے قرآن نو چھڑن دی وجہ تو آج مسلمان ذلیل و خار ہو رہے ہیں. یہودیت ساڈے تے غالب آ چکی ہے, لیکن ادو تعداد لحاظ نہ تھوڑے سن ہے غالب سن, مغلوب نہیں سن. انگریز آندا ہے یہودی آندا ہے قرآن پھڑدا ہے تھلے رکھدا ہے اودے اوتے اپنا پیر ماردا ہے مازن, آندا جب تک انہاں کوئی قرآن موجود ہے نا تو انہاں دے غالب نہیں آ سکدا. آندا ہے گل ہی کوئی نہیں. تھوڑے جے مسلمان نے اعلان کر دیتا انگریز نے مسلمانوں دے قرآن کٹھے کرو, وہی سارے گھراں چوں سارے قرآن کٹھے کیتے جاندے نے, مساجد تو بھی قرآن کٹھے کیتے جاندے نے, ایک میدان چرا کے قرآن نو اگ لا دیتی جاندی ہے, قرآن پاک جلا دیندا ہے تے انگریز بڑا راضی بیٹھا ہن میں انہاں تے غالب آ جانا ہے, انہاں دا قرآن تے میں جلا دیتا ہے. انگریز دا وزیر صبح دا ٹائم ہے, مسجد دے سین دے کولوں دی پیا گزردا ہے, مسجد دے سین دے اندر اکھاں تو نبین ہے, عمر دی 9 سال ہے, اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے. وزیر جا کے انگریز نو آندا تو نہیں انہاں تے غالب آ سکدا. آندا کیوں؟ او انہاں دے نسخے تے جلائے گا, انہاں دے سینیاں جو کون کڈے گا. میں تے ایک ایسا معجزہ ویکھ کے آیا کہ ایک بچہ 9 سال دا ہی تو دیاں اکھاں بھی کوئی نہیں, بینائی کوئی نہیں, لیکن وہ فر فر مسجد دے سین چ کھلو کے قرآن پڑھن دے. تو انہاں دے غالب کیویں آ سکدا؟ اب ویکھ لو بچے ہی نہیں بچیاں بھی قرآن دیاں حافظاں نے, بچے ہی نہیں بڈھے بھی قرآن دے حافظ نے. رمضان آ رہے ہیں نا, ایک وقت تو سی حافظ لبنا پیندا سی, تو ہن مسیتاں بہتیاں نے تھوڑیاں نے تے حافظ بہتے نے. ایک سناندا پیچھے 4 سامنے کھلوتے نے. یہ مدارس جنہ دے اندر قرآن پاک حفظ کرایا جا رہا ہے. منو اگلے دن ایک میں ویکھیا سا ویڈیو سن رہا سا کہ روس دا ایک شہر ہے مراکشو, پتہ نہیں ہے مراکشو شہر ہے, اتنے پابندی لا دیتی کہ کوئی مسلمان اپنے گھر چ قرآن نہیں رکھ سکتا, جدے گھروں قرآن پھڑیا گیا پورے خاندان نو پھانسی دے دیتی جائے.
پاکستان چوں کوئی بندہ افسر سی پڑھیا لکھیا ہو گیا اتنے، اور جمعے کا دن سی انہوں کوئی پتہ نہیں سی، انہیں کہا بھئی جمعے اذان دی آواز نہیں آئی جمعہ، انہیں کہا بھئی جمعہ شمعہ اتنے لوگ گھراں چ پڑھتے ہیں، پابندی لگی ہے، مسیتاں نو گرجیاں چ تبدیل کر دیتا گیا، چند مسیتاں ہیں وہ بھی انہوں دے تالے لگے نے، تو بھائی جمعے دی اذان کہنی ہے جمعہ پڑھنا ہے تے اپنی موت دا وارث تو خود ہی ہے، اہی ذمہ دار نہیں۔ انہیں کہا چابی تے دیو، انہیں چابی لئی جا کے مسجد کھولی، جب ویکھیا اندر اتنا گند، ساری صفائی کی تھی، ٹائم ہویا اذان کہی انہیں سپیکر چ، جن مسلمان سارے مسیت اگے کٹھے ہو گئے، ہن ویکھو یہ کی بنتا ہے، انہیں تسلا نہ اذان دیتی، نماز پڑھی، بعد انہیں تالا ماریا، جہدے کو چابی لئی سی انہوں پھڑا دیتی۔ مسلمانوں کا ایک گھر کہن لگا ایک بندہ کہ آؤ جی میں تھانوں نہ چائے پلانا چاہنا، وہ چائے واسطے گھر لے گیا، تو انہیں کہا اتنے لوگ بچیاں نو قرآن پاک نہیں پڑھاتے، جڑے نماز نہیں پڑھن دیں قرآن کتوں پڑھانا؟ انہیں کہا جی یہ بھی قرآن کا ایک اعزاز تھانوں بخانا، وہ جیب چ چھوٹا جا قرآن سی جڑا سفر چ پڑھتا سی، انہیں وہ قرآن کڈیا تے وہ تو ویکھ کے پڑھنا شروع کر دیتا، جڑے اس بندے دے بچے سن نا وہ اگوں کو پڑھی جا رہے ہیں، وہ قرآن جتھوں پڑھتا ہے وہ اگوں وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انہاں بچیاں نے اپنی زندگی دے اندر پہلی دفعہ قرآن پاک ویکھیا، تے جے قرآن کھول کے انہاں دے اگے رکھے انہاں نوں تو ویکھ کے پڑھنا ہی نہ ہے، وہ زبانی پڑھن۔ انہاں کہا جی انہاں قرآن بند کیتے بھی گھراں چ قرآن پاک نہیں رکھنے، انہاں دے بند کرن دی وجہ تو مسلمانہ دے جننے گھر نے جننے بچے نے سب حافظ قرآن نے۔ اللہ دکانہ دے اتنے جڑے درزی بیٹھے نے نا کپڑے سین والے یا کام کرنے والے وہ بھی حافظ قرآن نے، بچے انہاں کو کام سیکھن دے پجنا پہ یہ کام سیکھتے ہیں، لیکن وہ کام سیکھن نہیں آتے، قرآن سیکھن آتے۔ یہ قرآن دا احساس ہے، اور تسی اللہ دا شکر ادا کریا کرو کہ تھوڑے ملک دے اندر مدارس وافر مقدار چلے۔ اہی پھر بھی اپنے بچیاں نو قرآن نہیں پڑھاندے، کسی نو کہو بھائی بچے نو حافظ قرآن، اور مولوی جی چھڈو، مولوی بنا کے نو بھکھا مارنا ہے؟ کدی کو مولوی بھکھا مردا ویکھیا جے؟ اپنی ایمانداری نہ دسو، مولوی مرے گا تے اوور لوڈ ہو کے مرے گا، بھکھا نہیں مر سکتا، کیونکہ مسول چنگیاں ضلع ٹیکسی ہے کو وہ بولتے نہیں۔ مولوی ہوئے بھکھا مر جے میں کہے کتاب چ نہیں پڑھیا، لیکن میرے بھائیو جڑا بندہ چاہتا ہے کہ مرن تو بعد سواب دا ٹی سی ایس قیامت تک جاری رہے، وہ اپنا بچہ ایک حافظ قرآن بنا دے۔ ان کی انجینئر بنانے ہیں، ڈاکٹر بنانے ہیں، بنانا چاہیے۔ اسی کوئی دے منکر، اگلے دن میرا ایک دوستی ڈاکٹر ایم بی بی ایس بہت بڑا سرجن فوت ہویا، وہ دا ایک بچہ وہ بھی ہے کوئی ڈاکٹر، تے باپ دی میت پئی ہے تے کول کھلو کے آندا ابا دنیا دیاں ڈگریاں دے کے ٹر گیا، جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی، لکھاں روپیے لا کے بچے نو پڑھایا، دنیا دی ہر ڈگری دتی ہے، تے بچہ کہہ رہے ابا جنازے دی دعا یاد نہیں کرائی، تیرے واسطے دعا کرا کیویں؟ تے دوسرے پاسے ویکھ لو ککھ بھی نہیں لگا کوئی، اے جڑے بچے پڑھتے ہیں مسیتاں مدرسے، نہ کوئی سالانہ فیس نہ کوئی ماہانہ فیس، بولتے نہیں، لیندے نے کوئی آصف ندیم صاحب کوئی سالانہ ماہانہ فیس نہیں، بلکہ صابن بھی کولوں ملتا ہے، روٹی VIP ملتی ہے، ہن تے وہ دور گئے، نہیں تو میں جامعہ عربیہ سن 1999-90 کی گل ہے، جامعہ عربیہ مرید کے پڑھنا ہونا سا، تے سویرے روٹی ملنی پھر شام نو ملنی، تے طالب علماں نوں بھوک بھی بہت ہی لگتی، جہے ڈرم چ ٹکڑے پے ہوندے سن نا وہ ٹکڑے میں سویرے پانی چ بھیج چھڑنے، دوپہر دے ٹائم 4 سال میں سکے ٹکر پانی چ ڈبو کے چینی پا کے دوپہر دے ٹائم کھاندا رہا۔ ہن تے الحمدللہ ساڈے مدارس چ کوئی کمی کوئی نہیں۔ حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ پڑھنے واسطے گئے، سید نذیر حسین دہلوی فرمان لگے رحمت اللہ علیہ، ارے بھائی نبی نے ساڈے کو کھانے دا انتظام نہیں، آپ صاحب فرمان لگے جی تھی داخل کرو، کھانے دا انتظام میں خود ہی کر لاں۔ پہلے مولیاں کھاندے رہے، گاجراں کھاندے رہے،
پھر طالب علم واقف بنے کو 20-25 طالب علم سن انہوں نے کہنے لگے یار اپنی روٹی دے نالوں ایک ایک ٹکڑا جڑا لا کے چھابے چ رکھ دیا کرو. وہ پھر ٹکڑے کھا کے حافظ عبد المنان وزیر آبادی پڑھے. ایک دن استاد کہنے لگے رہے نبی نے آتے ہو بیٹھ کے چلے جاتے ہو کچھ آتا بھی ہے. حافظ عبد المنان صاحب فرمان لگے استاد جی دسو کتوں سبق سننا ہے تساں؟ کہنے لگے سنا دے. پہلے دن تو لگ کے اس دن تک سارا سبق ہی سنا چھڑیا. جتھے استاد کھنگے اتنے نال کھنگ دے بھی رہے پہ اتنے کھنگے بھی. حافظہ اتنا مضبوط. صحیح بخاری پڑھا رہے نے ایک شاگرد کون؟ سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد گودلوی رحمت اللہ علیہ. یہ شاگرد سن بخاری پڑھا رہے نے. تو تھوڑا پتا طالب علم تھوڑے جے شرارتی ہوندے نے. کہنے لگے اج استاد جی دا امتحان لینا ہے. بخاری پڑھا دیا حافظ عبد المنان صاحب دے شاگرد کہنے لگے امتحان لینا ہے. امتحان کیویں؟ بے حدیث دیا راوی نے ان عائشہ تھا، اہاں پڑھنا ہے ان ام سلمہ تھا. استاد جی انہوں نے کہنا ہے بھئی ام سلمہ ہی راوی نے. اگر وہ کہنا ہے عائشہ نے تو ہاں ام سلمہ ہی کہنا ہے. شاگرد سارے مل گئے. ہوں وہ کہنا ان ام سلمہ تھا، استاد کہنا ان عائشہ تھا. کہنے لگے نہیں استاد جی تھانوں اج غلطی لگتی ہے بھائی. حافظ صاحب فرمان لگے اٹھ کے چلے جاؤ میں نہیں پڑھانا. تہجد پڑھی تو رو پے. کہنے لگے اللہ میرے کو کوئی گناہ ہو گیا، میرے حافظے سے کمی آ گئی. تے اماں جی عائشہ خواب چاہیاں فرمائیاں پتر عبد المنان وہ حدیث میں ہی نبی پاک کو اپنے کنا نہ سنی. میرے بھائیو باپ دنیا تو فوت ہویا ہے، خواب چ باپ ملی ہے. پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے بدن دے نے. تے ایتھے آن کے پچھتانا دوجے پتر بھی نبی نے ہوندے انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا. پر پڑھاؤ اپنے بچیاں نو. لیکن ان دنیاوی تعلیم ایونی ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عزت تخذ الفیء دیوالا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین. قرب قیامت دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی. جدو انور شہید صاحب یہی پڑھنے ہیں نا جامعہ محمدیہ ادو 1200-1300 تعداد ہوندی ہی محمدیہ. ہن 200-250 لوکی اینے مدارس والوں پیچھے ہٹ گئے. مہنگے تو مہنگا سکول لبدے نے بھاویں مہینے دی 50,000 فیس بھی ہوئے اسی دینی ہے. تو ہن پرائیویٹ سکولاں والے بھی جیڑی کاپی بازار دے وچوں 40 روپے دی ملدی وہ 140 دی دیندے نے. اونا بچے دا وزن نہیں جنہ بستے دا پار ہے. پیو نال بستہ چوکے جاندہ ہے. جدے کوئی علم چکیا نہیں جاندہ ہے پڑھنا کٹائی وہ بول دے نہیں. سی اے ڈی قید تے آر اے ٹی رہت جنہیں قید تے رہت پڑھنا ہے انہیں تیرے مرن تو بعد تیرا کفن ہی کٹنا ہے. فیساں وافر مقدار اللہ. تو ہن نواں کام یہ کہا گیا اے کی ہے جی اے پلے وے، اے کی ہے جی نرسری ہے، اے کی ہے جی کہ پریپ پہ لو صاحب لا یہ دے وچ کوئی 4 سال لا چھڑ دین. ائی تے پہلی چیز ڈائریکٹ داخل ہونے سا. ایک بستے جو ہونی تختی ایک کچی دا قیدا ہونا تے نال کوئی سلیٹ ہونی تے وچ ایک دو ہاتھ ہونی گاچی ہونی بستے نو کوانٹلیاں دیندے سکولے ٹر جانا. کیوں آپ صاحب اس طرح ہی ہے نا. میری عمر دے بیٹھے نمایاں کیوں بھی فرمان بولدا نہیں یار کیوں شیخ کی حال ہے ماشاءاللہ. شیخ عبید اللہ محسن صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے نے. استاد العلماء اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اونچی کہہ دو آمین. تو میں بات کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرے پیغمبر نے آگے قرآن تے حدیث پڑھایا ہے. آئیے قرآن کی اندر ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین. ترجمہ کیے مکے چن چڑے جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان
نے آیا راہ بھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخا نے آیا پھسے ہوئے سل جڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے سترے نصیب جگہ نے آیا مائیکل ہارٹ مولانا عبداللہ سلفی صاحب مائیکل ہارٹ ایک گزرے ہے انہیں دنیا کے 100 عظیم انسان کتاب لکھی انہیں ٹائٹل تے پہلا نام لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پوچھا تو عیسائی ہے کہ تو مسلمانہ دے نبی دا پہلا نام لے چھڑے انہیں بڑا خوبصورت جواب دیتا انہیں کہا جنہیں وڈے لوگ نے نا انہاں دی سیرت دا مطالعہ کہے دے 5 استاد کہے دے 10 ہاندہ دنیا دا واحد ایک بندہ ایسا ہے جدا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں انما انا بعثت معلما آقا فرماتے نے منو پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجا میں پوری دنیا دا استاد بن کے آیا تے نبی نے پڑھایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ایک قرآن تے ایک کوئی تیجی کتاب نہیں سی کتاب الرؤیا صحیح البخاری ایک صحابی آیا ان کے کہنے لگا اللہ رسول منو آج رات نہ خواب آیا آسمان تے بدلی بڑی ہے چمکیلی ہوتے جی نورانیت بڑی ہے وہ دے چو ایک قطرہ گھی دا ایک قطرہ شہد دا ڈگ رہا ہے تھلے لوگ جمع نے ہر ایک چاندہ گھی تے شاید مینوں مل جائے ایک رسی لمکی ایک بندہ چڑھیا دوسرا تیسرا چڑھیا سما وسیلہ رسی نو ملایا گیا کہ اللہ دے رسول منو اس خواب دی تعبیر تے دس دیو حضرت ابو بکر صدیق قید رضی اللہ تعالی وہ بھی کول ہی بیٹھے سے کہنے لگے اللہ رسول اجازت ہوئے خواب دی تعبیر میں دس دیا تے اللہ نے تعبیر الرؤیا دا علم حضرت ابو بکر نو وافر مقدار چی دے چھڑیا سبحان اللہ کہنے لگے اللہ رسول اجازت ہوں اتھوں پتہ ہے بھی لگتا ہے جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے اتھے ابو بکر بھی اپنی مرضی نہ نہیں بولدا مولوی پاویں اپنی مرضی نہ جماعت کرائی جائے جمعہ پڑھائی جائے وہ کوئی عرض نہیں بول دے ابو بکر تو دس لے بھئی حضرت ابو بکر آندے نے محبوب جی جڑی آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے اے دے نورانیت بڑی ہے اے دے تو مراد شریعت ہے تے جڑا گھی دا قطرہ ہے تے تو مراد قرآن ہے تے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے تے جڑی رسی لمکی ہے نا ایک بندہ دوسرا تیسرا اے دے تو مراد خلافت ہے تے نال اللہ رسول میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی ہے آقا فرماندے نے غلطی کر گئے ہیں ایتھے ہن حدیث ختم ہو گئی عربی متن صحیح بخاری جڑا مدارج او دی گل کرنا اس حدیث دے تھلے حاشیے دے اندر علامہ طحاوی حنفیاں دے بہت بڑے امام نے انہوں نے بات لکھی جڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی آقا نے اشارہ کیتا وہ کی سی گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں محمد دی حدیث ہے کیونکہ قرآن چاہیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اے جی کتاب قرآن تے حکمت تو مراد کی حدیث تو ہن اللہ دا شکر ادا کریا کرو طالب علموں تھانو پکی پکائی پلیٹ چ پے کے تھوڑے اگے رکھی جاندی ورنہ میرے شیخ موجود نے ایک ایک حدیث واسطے محدثین کتنا لمبا سفر کردے سن امام بقی بن مخلد کتوں چلے دار الاندلس چوں دار الاندلس کا جنہوں آج کل سپین کیا جاتا ہے پیدل چل کے بغداد پہنچے 2 مہینے دا سفر کر کے پیراں پھٹ گئیاں تلیاں پیر سوچ گئے بغداد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ملے امام صاحب نے کہنے لگے جی میں تھوڑے کو حدیث پڑھنا آیا علم پڑھنا ہے کہنے لگے میرے تے پابندی ہے زبان بندی ہے میں تے گھر چ موجود ہاں میں تے نہیں پڑھا سکتا امام بقی فرمان لگے میں جی منگن والا چولا جڑا ہوندا ہے نا وہ پا کے نا ہاتھ چ کولا پھڑ کے پوری گلی چ منگدا آواں گا جدوں میں تھوڑے دروازے تے پہنچا نا تے تسی شیخ دروازہ کھول کے ایک نبی دی حدیث سنا دیا
ہن اسی اپنے بچیاں نو دین پڑھانا پسند ہی نہیں کرتے. ہر بندے دی سوچ ہے, ماں دی سوچ ہے میرا بچہ جنہاں نا تھانے دار بنے, وہ آندا لگ لین دے تھانے دار, پہلو پاسے تیرے ہی کٹاں گا, بنتے لین دے کری. وہ بھی تے ماما سن نا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی والدہ بخاری اکھاں تو نبینے پیدا ہوئے, سجدے چ پی گئی, اللہ تیرے کو پتر منگیا سی, اینو محدث حدیث بناواں گی, نبینا تے چڑھائی, میں سر سجدے چوں نہیں چکنا جب تک میرے بخاری نو اکھاں نہیں دے. آواز آئی, سر سجدے چوں چک کے وے تے صحیح میں تیرے بخاری نو بنائی عطا کر دی. امام بخاری آندے نے چند دی چاندنی چ حدیث پڑھنا بھی سن, لکھنا بھی سن. 11 سال دی عمر چ 70,000 حدیث حضرت امام بخاری نے زبانی یاد کی. یہ ماں دی گود جڑی ہے درس گاہ پہ. ہن امام بکیر روزانہ آندے نے, کولا ہاتھ پھڑیا ہوندا, پورے گھراں چ منگدے ہوندے نے, آن کے حدیث کل والی سناندے نے, اگوں ہور حدیث پڑھدے نے. 300 حدیث زبانی منگن والا چولا پا کے امام بکیر نے زبانی یاد کی. طالب علموں تسی بڑے خوش نصیب لوگ ہو, اور طالب علماں دے جڑے ماں باپ نے وہ بھی بڑے خوش نصیب نے کہ انسان دنیا تو جائے تو دا پتر رو رو کے جنازہ پڑھائے. اس بندے جنہ خوش قسمت کائنات کوئی ہے, وہ کتنا بڑا خوش قسمت ہے. اس واسطے تفسیر کبیر سے امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبرستان جو گزرے, اگ شولے مار رہی, میری آنکھ نے اگ ایویں دی نہیں ویکھی. فرمایا جو واپس آؤ گے دسا نار گلزار بن گئی, قبر دی نار. فرمایا گلزار کیوں بنائی ہے عیسیٰ, یہ مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے, آج انہیں پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے, وہ دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں وہ دے باپ دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑیا. بچہ بسم اللہ پڑھے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے تو جب بچہ حافظ قرآن بن جائے. مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ, حضرت پروفیسر ساجد میر دے دادا جان گھر آئے, ماں کہنے لگی پتر حافظ لب لے, اے شبان دے ایام سے اما لبن چلا, تے مار ہو بھئی کہنے لگی پتر برے صغیر پاک ہوئے انچ تیرے ورگا عالم کو نہیں, تے میرا دل کردا ہی تو قرآن سناندا میں پیچھے کھلو کے سن دی, عالم تو بڑا وڈا کہ حافظ پیچھے تراویحاں پڑھنیاں نہیں. ماں نے گل کی تھی, اما دعا کر, پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا, تراویحاں ہی سنایا, دوجے روزے دوسرا پارا, رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے, قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے. اللہ اجے آندے وہ ساڈے ولی کو نہیں, اتنا بڑا ولی کہڑا جنہیں 3 دن ہی قرآن حفظ کیتا. اور مرزے نے جدو نبوت کا دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا, 1903 دے اندر حیات مسیح دے اتے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے کتاب لکھی شہادت القرآن, جدی 2 حصے نے, اور وہ دباچہ پیر میر علی شاہ نے لکھیا ہے, گولڑا شریف والے, انہاں کی لکھیا ہے کہ آج تو بعد قیامت تک حیات مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے, مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے. اس تو بعد مرزا 5 سال زندہ رہا ہے, مرزا مولا میر دی کتاب کا جواب نہیں دے سکیا. اج تک مرزے دی ذریت زندہ ہے, قیامت تک مرزئی جڑے نے اس کتاب کا جواب نہیں دے سکتے. اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بناؤ, دین دے عالم بناؤ. اے مدرسہ تھوڑے واسطے بہت بڑی نعمت ہے, اس ادارے نہ تعاون کرو, اپنے بچیاں نو داخل کراؤ, دینی تعلیم واسطے بچیاں نو دین دے 4 بچے نے, 1 بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دیو. تو ہی کی سمجھتے ہو میرا پیو شیخ الحدیث سی یا میرے ابا جی بہت بڑے عالم دین سے, وہ جٹ زمیندار پنڈ تھا جو ڈنگراں نو پٹھے پانا. میں ناظرہ قرآن بھی اپنی والدہ محترمہ کو پڑھے ہے. ساڈے پنڈ 2 دن دی کانفرنس ہوندی سی, مفتی کفایت اللہ صاحب نو پتہ ہے, 2ویں دن علماء دا کھانا میری والدہ نے پکانا. تو میں کہا امی یہاں ٹھیکہ لیا اور بھی کسی نو پکان دیا کرو. کہنے لگے نا پتر انہاں علماء دی خدمت میں کراں گی, رب تینوں عالم بنائے گا. اور انہاں دی گل مینوں اج یاد ہوندی, امی دا جنازہ خود پڑھایا, ابو دا جنازہ میں خود پڑھایا. اینی رکت یقین کرو میرے کو دعاواں ہی نہیں سن پڑھیاں جان, لیکن اے رکت تھوڑے بیٹے دے دل چاہ سکتی ہے, کسی عام عالم دے دل چ نہیں آ سکتی. تو اس واسطے چاہتے ہو مرن تو بعد قیامت تک اس ثواب دا TCS جاری رہے. پھر خدا واسطے ایک بچہ
ایک بچی اللہ دے دین واسطے وقف کر دیو، انشاءاللہ دنیا سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔